السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ تمام عرب عمومی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کے فلسفے پر قائم تھے اور توحید پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا تو دین ابراہیم کا کچھ حصہ بھلا دیا گیا، لیکن گزشتہ تعلیمات نسل در نسل چلتی رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو ظہور اسلام سے کچھ عرصہ پہلے کے اجتماعی مذہبی رجحانات کی طرف اشارہ کرے گی۔ تمام آسمانی مذاہب نے توحید کی تعلیمات کو بنیادی اور لازمی حصہ قرار دیا، اور توحید یعنی اللہ کی ذات کو اپنی تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا ایمان کی بنیادی شرط رہی۔ انسان کی اصلاح کے لیے وقفے وقفے سے نبیوں اور رسولوں کا دنیا کے مختلف علاقوں اور قوموں کی طرف بھیجا جانا اسی بنیادی فلسفہ توحید سے لوگوں کو روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق انسانی زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ حیات پر عمل کرنے کا بولا جاتا رہا۔ نبیوں اور رسولوں کی زندگی عملی اعتبار سے اتنی شاندار اور متاثر کن ہوتی کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے اور ان کی بتلائی باتوں پر ایمان لاتے۔ نبیوں اور رسولوں کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ تمام معاشرے ان تعلیمات اور فلسفے کو بھلا بیٹھتے اور اپنی ذاتی خواہشات کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے، جس سے معاشرتی زندگی آہستہ آہستہ اس بربادی اور جہالت کی طرف بڑھتی جس سے عرب دنیا اسلام کے آنے سے پہلے دوچار تھی، جبکہ جزیرہ نما عرب کے ارد گرد یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صائبیت کا بھی دور دورہ تھا۔ سب سے پہلے ہم مکہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز اور اسلام کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جگہ اور جائے پیدائش تھی۔ اس کے بعد ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف جو مذاہب اور مذہبی روایات قائم تھیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ قبیلہ بنو خزاع کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ کیسے اس قبیلے نے بنو جرہم قبیلے کی 2000 سال پر مشتمل حکمرانی کو ختم کیا اور مکہ پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسی قبیلے بنو خزاع کے ایک سردار عمرو بن لوہی کو مکہ کے لوگ بہت دیندار سمجھتے تھے اور دینی معاملات میں اس سے رہنمائی لیتے۔ یہ سردار ملک شام جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ سردار متاثر ہوتا ہے کہ شام تو نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے، تو اگر یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ عمل ضرور درست ہوگا۔ حبل نامی پہلے بت کو مکہ لاتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر نصب کرتا ہے اور مکہ کے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ اس کی آواز پر اکثریت عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مکہ جو کہ اس وقت عرب کے لوگوں کا واحد مذہبی مقام تھا، وہاں یہ سب ہوتا دیکھ کر پورے حجاز میں بت پرستی عام ہونا شروع ہو گئی۔ اسی سردار عمرو بن لوہی کے بارے مشہور تھا کہ کوئی جن بھی اس کے تابع ہے، اور اس جن نے عمرو کو بتایا کہ قوم نوح کے کچھ بت جدہ کی زمین میں دفن ہیں۔ عمرو جدہ جاتا ہے، زمین کھودی جاتی ہے تو وہاں سے بت دریافت ہو جاتے ہیں۔ انہیں نکال لیا گیا اور جب حج کے لیے مختلف قبائل اور علاقوں کے لوگ مکہ آئے تو وہ بت انہیں دے دیے۔ وہ قبائل ان بتوں کو اپنے ساتھ قبائل لے گئے اور یوں تقریباً پورے عرب میں بت پرستی مذہب کا لازمی حصہ بنتی گئی۔ حبل بت کے علاوہ بہت سارے قدیم عرب بت تھے، جیسے منات، یہ بر احمر کے کنارے نصب تھا۔ طائف میں لات، جبکہ وادی نخلا میں عزا نامی بت موجود تھا۔ یہ عرب کے قدیم اور بڑے بڑے بت تھے۔ جو عرب اس پر بضد تھے کہ وہ دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں، جب فتح مکہ ہوا اور مکہ کو مشرکین سے آزاد کروایا گیا تو بیت اللہ کے پاس 360 کے قریب بت موجود تھے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں پکڑی چھڑی سے توڑا اور باہر نکلوا کر جلانے کا حکم دے دیا۔ بت پرستی بھی بہت سارے عوامل اور رسومات کی پابند تھی۔ مذہب کی بنیادی تعلیمات کے علاوہ جو نیا طریقہ یا بات شامل کرنا ہوتی تو دور جاہلیت کے لوگ اسے بدعت حسنہ کہہ کے قابل عمل بنا لیتے، اور ان سارے معاملات کی قیادت بھی عمرو بن لوہی کر رہا تھا،
جو دینی اور مذہبی معاملات میں اہل مکہ کا پیشوا بنا ہوا تھا۔ ان مراسم میں بتوں کو مدد کے لیے سفارش کرنے کا کہنا، بتوں کے لیے حج کرنا، طواف کرنا، انہیں سجدہ کرنا، نذرانے اور قربانیاں پیش کرنا، اپنے مال کا اور کھیتی کا ایک حصہ بتوں کے لیے رکھنا۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ عمرو بن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی معاشرتی رسومات، جیسے ان جانوروں کو جو حلال کیے گئے انہیں اپنی مرضی سے حرام، اور جن جانوروں کو سواری کرنے کے لیے جائز کہا گیا ان سے روکنا اور سواری کو ممنوع قرار دے دینا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان دور جاہلیت کی رسومات اور خرافات کی نشاندہی کی اور اسے دین حق کے خلاف کہا۔ اس کے علاوہ کس جانور کے گوشت کو مرد کھائے گا اور کون سے جانور کا گوشت عورت کھائے گی، یہ معاملات بھی قدیم عرب روایات کا حصہ ہیں۔ مشرکین کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی معلومات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے۔ کہان آنے والے حالات کی پیش گوئی کرنے والے شخص کو، جبکہ عراف اس شخص کو کہتے تھے جو چوری کیے ہوئے مال یا جانور کا پتہ بتاتا، اور نجومی جو ستاروں کے حساب سے آئندہ ہونے والے واقعات کا بتاتے۔ مشرکین مکہ اس کے علاوہ فال گیری سے بھی بہت سے معاملات طے کرتے۔ تیروں پر کچھ عبارتیں درج ہوتیں اور کچھ مخصوص لوگوں کے پاس وہ تیر موجود رہتے جو مجموعی طور پر 3 طرح سے لوگوں کے فیصلوں کے لیے استعمال ہوتے۔ سفر اور شادی کے لیے تیروں پر ہاں اور نہ لکھا جاتا۔ اگر تیر پر لکھا ہاں ہوتا تو سفر یا شادی طے پا جاتی، اور اگر تیر نہ کا ہوتا تو سفر یا شادی کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ قتل کے فیصلے اور کسی کے حسب نسب اور عزت کا فیصلہ بھی انہی تیروں کی مدد سے کیا جاتا۔ مشرکین مکہ میں جوا کھیلنے کی ایک دلچسپ روایت تھی۔ جوا کھیلنے والے تمام لوگ ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کے 10 یا 28 حصے بناتے، تیروں پر ہار اور جیت کے نشان بناتے، پھر تیروں سے قرعہ اندازی ہوتی تو جس کے نام جیت کے نشان والا تیر نکلتا وہ اپنے حصے کے مطابق گوشت اٹھا لیتے، اور ہار لکھے تیر والے کو اس اونٹ کی قیمت اپنے حصے کے حساب سے دینی پڑتی۔ بدشگونی بھی عرب معاشرے میں ایک عام سی بات تھی۔ کسی پرندے یا جانور کو اڑایا یا بھگایا جاتا، اگر اس کا رخ دائیں طرف ہوتا تو اسے کامیابی کی علامت، جبکہ مختلف سمت اختیار کرنے کو نحوست سمجھتے اور اس کام سے باز رہتے۔ جانوروں کا راستہ کاٹ لینا بھی آج کے معاشرے کی طرح جاہل عرب معاشرے کا ایک لازمی جزو تھا۔ خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکائی جاتی۔ کچھ دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں تک کو منحوس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قتل ہونے والے کی روح الو بن جاتی ہے اور جنگلوں بیابانوں میں پیاس پیاس پکارتی ہے اور جب تک بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، اس جیسی اور بہت سی روایات عام تھیں۔ اب ہم تھوڑا تذکرہ ان بدعات کا کرتے ہیں جو مکہ میں رائج تھیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اہل عرب اجتماعی طور پر دین ابراہیم ہی ماننے والے تھے۔ بتوں کی پرستش محض اس لیے کی جاتی کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور دعا کے قبول ہونے میں سفارشی بنیں گے، لیکن توحید کو آخری عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آخری سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے گھر کی تعظیم کرتے، اس کا طواف کرتے، حج کرتے، عرفات اور مزدلفہ میں قیام، جانوروں کی قربانی اور عمرہ ادا کرتے، لیکن ان اعمال کے ساتھ دین ابراہیم میں تبدیلی اور اضافے سے بدعات ایجاد کر لیں اور ان پر عمل سے وہ دین ہی کا حصہ معلوم ہونے لگیں۔ قریش جو کہ مکہ کے سربراہ تھے، انہوں نے مکہ کی عمارت کی وجہ سے اور بیت اللہ کا تمام دینی اور پارلیمنٹ یا مجلس عاملہ کی وجہ سے تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے خود کو دوسروں سے حقوق کے معاملے میں زیادہ قابل شرف سمجھا اور خود کو حرم سے باہر نکلنے کو شایان شان نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے حج کے دوران قریش میدان عرفات نہیں جاتے تھے۔ اس بدعت کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی آیات اتاری گئیں۔
حدود حرم کے باہر سے آنے والے زائرین کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ قریش کے دیے لباس کے علاوہ کوئی دوسرا ذاتی لباس حدود حرم کے اندر پہنے اور پہلا طواف اسی لباس سے کرے جو قریش مہیا کریں۔ تو جب لباس کی دستیابی نہ ہوتی تو مرد زائرین ننگے بدن، جبکہ عورتیں زیر قمیض کپڑے کے علاوہ سارے کپڑے اتار دیتیں اور شرم و حیا کی وجہ سے کچھ اشعار پڑھتیں اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتیں، جس کے بعد قرآن مجید کی آیات اتری کہ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ حدود حرم کے باہر سے آنے والوں سے کھانے کی چیز لینا درست نہیں۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ بدعت یہ بھی تھی کہ احرام کی حالت میں اگر گھر داخل ہونا ہوتا تو دروازے کی بجائے گھر کی پچھلی جانب ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اس سے گھر میں داخل ہونے کو نیکی سمجھتے۔ جزیرہ عرب میں یہود قوم کے دور کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ دور جب بخت نصر نے یہودیوں کو تختہ مشق بنایا، بستیوں کی تباہی اور عبادت گاہوں کو گرانے سے یہودیوں نے فلسطین سے ترک وطن کیا اور حجاز میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا۔ دوسرا دور جس میں یہود نے عرب کا رخ کیا وہ 70 میں ٹائٹس کی قیادت میں رومیوں نے فلسطین پر چڑھائی کی، ملک پر قبضہ ہوا اور ہر فاتح کی طرح رومیوں نے بھی فلسطین اور اس کے لوگوں کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عبادت گاہ دوبارہ گرا دی گئیں اور یہودی قبیلے حجاز میں، یثرب، خیبر اور تیمہ میں باقاعدہ قلعے اور بستیاں تعمیر کر کے آباد ہو گئے۔ یہ وہ یہودی قبائل تھے جو بعد میں جن کی وجہ سے عرب کے قدیم باشندے یہودیت سے متعارف ہوئے، اور اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے باشندوں میں یہودیت سے وابستگی موجود تھی۔ جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے تو یہ قبیلے کافی حد تک مضبوط اور خوب پھل پھول چکے تھے۔ چند مشہور یہودی قبیلوں میں خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ، سمہوری وغیرہ شامل ہیں، جبکہ کچھ روایات کے مطابق ان یہودی قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ فلسطین اور حجاز کے علاوہ یمن میں بھی یہودیت کے پیروکار موجود تھے۔ اسد ابو کرب نامی ایک جنگجو ایک جنگی مہم کے دوران یثرب پہنچتا ہے اور یہودیت قبول کر لیتا ہے، اور عرب میں بسنے والے قبیلے قریظہ کے 2 یہودی عالم بھی ساتھ لیتا ہے اور یمن آ جاتا ہے اور یہودی مذہب کی تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ اسی جنگجو ابو کرب کا بیٹا ذو نواس، جس کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں، یمن کا حاکم بنتا ہے تو نجران میں موجود عیسائیوں کو حملے کا نشانہ بنا کر انہیں عیسائیت چھوڑنے کا کہتا ہے اور عیسائیوں کو انکار کی صورت میں خندق کھو کر اس میں آگ جلا کر تمام عیسائیوں کو اس میں پھینک دیتا ہے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، جن کی تعداد 20 سے 40 ہزار بتائی جاتی ہے۔ عیسائیت کی عرب کے اندر موجودگی کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد رومیوں اور حبشیوں کے حملے کی صورت سامنے آئی۔ حبشیوں نے 340 میں پہلی بار یمن پر اپنا اقتدار قائم کیا اور تقریباً 4 عشروں پر مشتمل ان کے اقتدار کے دوران یمن میں عیسائیت کی تبلیغ زوروں پر تھی۔ اسی زمانے میں فہمیون نامی ایک صاحب کرامت نجران پہنچا۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کے متعلق کچھ ایسے حقائق دیکھے کہ لوگ عیسائیت قبول کرنے لگے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ذو نواس نامی یہودی اہل نجران کو عیسائیت نہ چھوڑنے پر جلاتا ہے تو حبشی دوبارہ یمن پر قبضہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد اپنے گورنر اور فوج کے کمانڈر کو قتل کر کے ابرہ نامی حبشی یمن کا حکمران بن بیٹھتا ہے۔ ابرہ نے یمن کے اندر بھی ایک کعبہ تعمیر کر دیا اور کوشش کی تمام عرب اس کعبہ کا حج کریں، اور ساتھ ہی ایک بڑا لشکر لے کر مکہ پر بیت اللہ کو گرانے کے لیے چڑھائی کر دی۔ لیکن اس واقعہ سے ابرہ کو جو سبق ملا وہ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سبق بن گیا۔ حبشیوں کے علاوہ رومی سلطنت کے قریب ہونے کے سبب آل غسان جو شام کے حاکم بنے، بنو تغلب اور بنو تئی کے علاوہ عراق کے کچھ عرب بادشاہ بھی عیسائیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
یوں اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کے لوگ عیسائیت کو بھی قبول کر چکے تھے۔ مجوسی مذہب فارسی حکومت کے زیر سایہ علاقوں سے ہمسایہ ممالک پر حملوں کی صورت میں عرب قبائل اور سرزمین پہنچا۔ یمن پر فارسیوں کے قبضے کے دوران لوگ مجوسیت سے بھی کچھ حد تک متاثر ہوئے۔ عراق، بحرین اور خلیج عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ آباد قبائل میں مجوسیت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ صابی مذہب کی بات کی جائے تو شام و یمن کے قدیم باشندے اس مذہب کے پیروکار تھے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران عراق کے علاقے سے کچھ قدیم کتبے برآمد ہوئے جس کے مطابق صابی بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی نامی قوم کا مذہب تھا، لیکن یہودیت اور عیسائیت نے اس مذہب کے ماننے والوں کو بہتر متبادل دے دیا تو اکثریت صابئیت سے یہودیت اور عیسائیت کی طرف راغب ہو گئے۔ اگر اس سارے علاقے کی اجتماعی دینی حالت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ بے شمار رسوم و رواج کا اسیر ہو چکا تھا۔ حقیقی دینی تعلیم سے کوسوں دور یہ علاقہ اقتدار اور قبضے کے لیے ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ رومی اور فارسی جو جزیرہ نما عرب کے ہمسایہ اس وقت کی دو عظیم سپر طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے اقتدار کا کھیل مذہب کو ملنے والی اہمیت معاشرے کو نہ دے سکا۔ تمام مذاہب آپس میں اس طرح گڈ مڈ ہو گئے تھے کہ کسی مذہب کی انفرادیت ختم ہو چکی تھی۔ مشرکین مکہ جو خود دین ابراہیم کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، بتوں کی پوجا سے لے کر مختلف رسوم و رواج سے بدعات تک اس دین حق کی سراسر نفی کر رہے تھے۔ یہودیت کو ماننے والے مال و دولت کے پجاری سازشوں اور جھوٹ و فریب سے لوگوں کا مال ہتھیانے اور ریاکاری یہودیت کو ماننے والوں کا خاصہ بن گئی۔ لوگوں کو لڑائیوں پر اکسانا اور ان کو دھار، ہتھیار اور پیسے مہیا کرنا، اور یہ صرف ایک قبیلے کے حمایتی نہ ہوتے بلکہ دونوں فریقین جو جنگ پر آمادہ ہوتے دونوں کو قرض کے طور پر رقم اور ہتھیار مہیا کرتے، لیکن جیسے لڑائی ختم ہوتی اسی رقم کا تقاضا کرتے۔ لڑائی میں شرکت کی وجہ سے دونوں قبائل خوب خرچ کرتے کہ تیاری اچھی ہو، لیکن لڑائی کے بعد ظاہر ہے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہ بچتا تو مقروض قبائل کی زمینوں اور مال پر قبضہ کر لیتے اور ان سے زبردستی چھین لیتے، اور ان سب کارروائیوں کو دینی اعتبار سے درست بنا کر عام عوام کے سامنے پیش کرتے۔ مطلب ہر برے اور خلاف دین کام کو بھی مکر و فریب سے دین کا حصہ بناتے تاکہ مال کمانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ عیسائیت بھی شرک کے رستے پر چل نکلی۔ عیسائیت نے معروف ہے کہ مریم علیہ السلام کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ اور انسان کے درمیان فرق کو مبہوم بنا کر پیش کیا۔ آسمانی علم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی تشریحات دے کر اصل اور حقیقی علم سے مکس کر دیا، جس کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک مشکل اور ناقابل فہم مذہب بن گیا۔ یہاں ضروری ہے کہ عرب کے معاشرے کی بھی تھوڑی سی جھلک دیکھ لی جائے۔ ہم عرب کے غیر مستحکم سیاسی اور نت روز بدلتے مذہبی رجحانات کا ذکر کر چکے ہیں۔ عرب معاشرہ بھی مختلف طبقات اور رسوم و رواج میں بٹا ہوا تھا، اور ہر طبقہ دوسرے طبقات سے بالکل برعکس تھا۔ طبقہ اشرافیہ قدر ترقی اور جدت سے روشناس تھا۔ مرد کو خاندان کا سربراہ جبکہ عورت کو بھی مکمل آزادی تھی۔ وہ اپنے فیصلہ کرنے میں خود مختار اور خاندان میں عزت کا معیار سمجھی جاتی۔ قبیلوں کے درمیان اکثر ہونے والی لڑائیاں اسی عورت کی عزت کو بنیاد بنا کر ہوتی۔ اگر عربوں کی شاعری پڑھی جائے تو مرد اکثر اپنی بہادری اور جواں مردی کی داد شجاعت لینے کے لیے زیادہ تر عورت ہی سے مخاطب دکھائی دیتا ہے۔ عورت اور مرد کے نکاح کا طبقہ اشرافیہ میں وہی طریقہ رائج تھا جو آج کل کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت اپنے ولی کی موجودگی میں نکاح کر سکتی ہے اور خود سے کسی مرد کے ساتھ نکاح کا حق نہ تھا۔ نچلے طبقے بہت سارے اخلاقی اور مہذب روایت سے کلی طور پر ناواقف تھے۔ مرد اور عورت میں صرف نام سے تمیز کی جا سکتی تھی۔ مرد اور عورت کے نکاح 4 طریقوں سے انجام پاتے۔ پہلی صورت تو طبقہ اشرافیہ والی تھی کہ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجنا، قبولیت کی صورت میں حق مہر ادا کرنا اور نکاح کر لینا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اس کو کسی اور مرد سے جس کو وہ خود سے زیادہ باکمال دیکھتا اس سے زنا کے لیے بھیجتا تاکہ اس مرد سے حمل کی صورت میں اولاد اس شخص جیسی خوبیوں کی مالک ہو۔
اسی طرز پر نکاح ہندوستان میں نیوگ یا نیوگ کے نام سے رائج ہوا۔ تیسری صورت اس سے بھی زیادہ حیران کن اور دلچسپ ہے کہ 10 سے کم لوگ ایک جماعت کی صورت میں صرف ایک عورت سے بدکاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش کے چند دن بعد وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی اور ان میں سے کسی سے اس بچے کو منسوب کر دیتی اور کسی کو انکار کی ہمت نہ ہوتی، اور معمول کی کارروائی سمجھ کر وہ شخص اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیتا۔ اس طبقے سے کچھ خواتین ایسی ہوتی کہ وہ اپنے گھر کے باہر کوئی نشان لگا چھوڑتی، جس کا مطلب تھا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے۔ یہ اپنا جسم کمائی کے لیے استعمال کرتی، اولاد ہونے کی صورت میں قیافہ شناس سے رہنمائی لے کر کسی مرد کے ساتھ اس کو منسوب سمجھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دور جاہلیت کے سارے نکاح توڑ دیے گئے اور آج ہونے والا اسلامی نکاح رائج ہوا۔ عرب معاشرہ مختلف قبائل کے ملنے سے وجود میں آیا۔ قبائل کی آپس کی لڑائیوں نے بھی ایک آپسی تعلق پیدا کیا، جس میں ہارنے والے قبائل کی عورتیں جیتنے والے قبائل کے مردوں کی ملکیت ہوتیں، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد نفسیاتی طور پر خود کو انتہائی کمتر محسوس کرتی۔ ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں سے نکاح، باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح، طلاق کا حق صرف مردوں کے پاس ہونے کے علاوہ بغیر کسی تحریر کے ایک ہی وقت میں بہت ساری عورتوں سے تعلقات معمول کی بات تھی۔ بدکاری سے صرف وہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے جن کو ذاتی عزت اور مقام کی فکر ہوتی، لیکن مجموعی طور پر بدکاری اور عیاشی ایک مقابلہ بازی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ رہی سی کسر لونڈیوں نے نکال دی، جو عرب معاشرے کا دیا خصوصی تحفہ تھا۔ عرب کا معاشرتی نظام تاریخی طور پر بچوں کو زندہ دفن کرنے کے واقعات کی بھی نشاندہی کرتا ہے، لیکن یہ روایات بہت کم تھیں، کیونکہ عرب قبائل قبیلے کی عزت اور طاقت کے لیے قبیلے سے جذباتی وابستگی رکھتے، زیادہ سے زیادہ بچوں کے امیدوار ہوتے کہ قبیلہ خوب بڑا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ جنگجو قبیلے کی حفاظت اور مخالف قبائل سے لڑائی میں کام آ سکیں۔ قبیلوں کے آپسی تعلقات زیادہ خوشگوار اور مثالی نہیں تھے۔ معمولی تلخ کلامی سے شروع ہونے والی لڑائی اور قبیلے کے کسی ایک فرد کی لڑائی قبیلوں کی نہ ختم ہونے والی لڑائی میں بدل جاتی۔ درجنوں لاشیں گرنے کے بعد بات سمجھ آتی، یہ تو عام سی بات تھی۔ غصہ اور انا کئی خاندانوں کی نسلیں اجاڑ دیتا۔ حرام مہینے قبائل کو روایتی طور پر جنگ سے روکتے، لیکن حرام مہینوں میں اگلی مہمات کی تیاری کی جاتی۔ قبائل کی آپسی لڑائیوں نے بھی عرب کے لوگوں کی اقتصادی حالت قابل رحم کر چھوڑی تھی۔ حرام مہینے میں جو تھوڑا بہت کمایا جاتا، وہ سب حرام مہینوں کے بعد لڑائیوں میں جھونکنے کے کام آتا۔ مالدار عرب تجارت سے وابستہ تھے اور مختلف ممالک سفر کرتے۔ کپڑے کی کچھ صنعتیں بھی تھیں۔ اندرون عرب لوگ مال مویشی پالنے اور کھیتی باڑی سے منسلک تھے۔ اقتصادی ترقی پرامن فضا میں پروان چڑھتی ہے، جبکہ عرب کے اندر ایسی صورتحال ایک خواب ہی تھا، جس کی وجہ سے عرب کے اکثر لوگ بھوک و افلاس کا شکار ہونے کے ساتھ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ عرب کے جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب آخری نبی کا ظہور ہونا تھا، وہاں تمام تر معاشرتی برائیوں اور بے دینی کے رجحانات کے علاوہ کچھ ایسی شاندار اور انفرادی خصوصیات بھی عرب باشندوں میں پائی جاتیں جو اسلام کی تبلیغ اور اسلام مخالف قوتوں کو مقابلے کی ٹکر دینے کے لیے ضروری تھیں۔ سب سے پہلے جو خوبی عرب کے لوگوں کا خاصہ تھی وہ سخاوت تھی۔ مہمانوں پر خرچ کرنے میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے۔ کسی کے پاس مہمان آتا تو چاہے ان کی روزی روٹی کا بندوبست واحد جانور ہی کیوں نہ ذبح کرنا پڑتا، باشندگان عرب کبھی یہ گوارا نہ کرتے کہ مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی رہے۔ خون بہا کی رقم ادا کرنا ہوتی یا کسی غریب کی مالی ذمہ داری اٹھانا ہوتی تو عرب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور بہت ساری لڑائیوں سے قبیلوں کو دید کی صورت میں رقم ادا کر کے محفوظ رکھتے اور آپس میں فخر سے بیان کرتے۔
شراب نوشی کو بھی اپنے لیے فخر کی چیز خیال کرتے۔ ان کی نظر میں شراب کے نشے میں انہیں مال خرچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور خوب مال اڑانے کے لیے شراب کا سہارا لیتے۔ مقصد نشے سے زیادہ مال لوٹانا ہوتا تھا۔ جوا کھیلتے اور منافع کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیتے اور حاصل ہونے والی تمام رقم مستحق لوگوں کی مدد کے لیے رکھ چھوڑتے۔ عہد کی پابندی بھی اسی قوم کے خون میں شامل تھی۔ ہم گزشتہ ویڈیو میں بنو شیبان قبیلے کے سردار ہانی بن مسعود کا تذکرہ کر چکے ہیں، جس نے ایک خاندان کو اپنے ہاں پناہ دی۔ نوشیروان بادشاہ نے جب اس سے اس خاندان کو حوالے کرنے کا کہا تو ہانی بن مسعود نہ صرف جنگ پر تیار ہو گیا بلکہ نوشیروان کی حمایتی فوج کو ذیقار نامی وادی میں شکست سے دوچار کیا، اور یہ وہ پہلی لڑائی تھی جس میں کسی عرب نے عجم کی فوج کو شکست دی۔ وعدہ کر لینے کے بعد وہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے، وعدہ کو وفا کرنے کے لیے نہ صرف اپنی جان و مال بلکہ پورے قبیلے کا مستقبل تک داؤ پر لگا دیتے۔ ایک اخلاقی پہلو عزت نفس کے بارے تمام عرب بہت حساس تھے، غلامی کو کسی صورت قبول نہ کرتے۔ شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو یہ تک محسوس ہوتا کہ ان کی بے توقیری یا بے عزتی ہوئی، فوراً تلواریں نکل آتیں اور جان کی پرواہ کیے بغیر آپس میں خون ریز لڑائی شروع ہوتی جو قبیلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ عرب اپنے عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بھی انفرادی خصوصیت کے حامل تھے، جو ایک بار ٹھان لیتے اس کو مکمل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ سنجیدگی اور سادگی بھی عرب کے باشندوں کا خاصہ تھی، سچائی اور امانت داری کی تو موجودگی، جبکہ مکر و فریب اور بد عہدی سے کوسوں دور تھے۔ جغرافیائی انفرادیت اور درجہ بالا اخلاق ہی شاید اس علاقے کی وہ خصوصیات تھیں جن کی موجودگی میں اسلام کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس علاقے کا انتخاب ہوا۔ ہماری آئندہ ویڈیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور سلسلہ نسب کے بارے ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انسان کو سمجھنے کی اس تفریح میں ہم ساتھ رہیں۔ شکریہ۔